السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، صحت اور نیکیوں والی عمر خضر عطا فرمائے. آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے داڑھی کی اہمیت کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محمد عرفان کے نام سے. اس ویڈیو کو اول تا آخر دیکھیے گا. بہت ہی شارٹ فارم میں مختصر اس میں بریف کیا ہے کہ داڑھی کی اہمیت. ناظرین، آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب داڑھی کی اہمیت، اور جس کے مصنف ہیں حضرت علامہ مفتی محمد امین دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ کتاب آپ www.tablighulislam.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ضرور پڑھیں بھی، آگے شیئر بھی کریں اور دوسروں تک اس کو پھیلائیں بھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اگر نالج ہوگا تو پھر ہی دین جو ہے نا وہ ایکٹ اپان ہم کریں گے. ادروائز بغیر علم کے تو ہم عمل نہیں کر سکتے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سا داڑھی شریف کے بارے میں کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بہترین پیاری بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. جی ہاں، آپ کو سن کر آپ حیران ہوں گے کہ شیطان کی بھی داڑھی ہے. شیطان کے منہ پر بھی یہ اس کا حلیہ جب آپ پڑھیں گے دیکھیں گے اس میں بھی کہ اس کے چہرے پر بھی، مگر وہ مسلمانوں کو، مومنین کو اس بات سے روکتا ہے. اسلامی معاشرے میں ہزاروں مسلمان ہیں جن کو داڑھی کی اہمیت معلوم نہیں. ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ کوئی داڑھی رکھے یا نہ رکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ ان حضرات کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن صرف ناواقفی کی وجہ سے اس مؤکد ترین سنت سے محروم رہتے ہیں. لہٰذا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے چند سطریں سماعت فرمائیں. حضرت امام غزالی، کون نہیں جانتا امام غزالی؟ محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے کچھ ملائکہ یعنی فرشتے یوں کہتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے نبی بنی آدم کے مردوں کو داڑھی سے زینت عطا فرمائی، لیکن شیطان ابلیس کو کب گوارا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ انعام اولاد آدم کے پاس رہے. چنانچہ اس نے مقابلہ میں قسم کھا کر کہا تھا کہ اے اللہ، میں آدم کی اولاد کو حکم کروں گا کیا فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ، کہ وہ تیری پیدا کی ہوئی نعمت کو بدل ڈالے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت داڑھی بھی ہے. تو ڈیئر ویور، اس کتاب کے اندر بہت ہی پیارے پیارے موضوعات بھی ہیں، جیسے کہ داڑھی کے متعلق ارشادات مصطفیٰ، اور اسی طرح داڑھی کی عملی طور پر اہمیت، پھر داڑھی کا شرعی حکم آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کتاب کے اندر. پھر ایک غلطی کا ازالہ اس میں موجود ہے، ایک پرفریب دھوکہ موجود ہے، تنبیہات موجود ہیں، علامہ اقبال کے اشعار موجود ہیں بڑے پیارے پیارے، حدیث پاک موجود ہیں. پھر وسوسے جو آتے ہیں ہمارے ذہن میں، اس کا علاج بھی اس میں اسی کتاب میں موجود ہے. تو یہ الحمدللہ 24 صفحات کی یہ مختصر سا بکلٹ ہے. اس کو ضرور آپ تحریک تبلیغ الاسلام انٹرنیشنل، 2nd فلور، BC ٹاور، 54 جناح کالونی، فیصل آباد سے بھی اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی کتاب کو بائی ہینڈ بھی آپ لے سکتے ہیں، فیس ٹو فیس جا کر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اس کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. اس کی ویب سائٹ www.tablighulislam.com سے اس کو آپ لے سکتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. مشکات شریف کی یہ حدیث ہے. یعنی جب میری امت میں فساد پیدا ہو جائے گا، جیسے اس دور میں فساد پیدا ہو گیا کہ لباس انگریزی، حجامت انگریزی، وضع قطع
انگریزی بودوباش انگریزی جس کی نشاندہی مفکر اسلام علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے. علامہ اقبال کے کہتے ہیں وضع میں تم ہو نثارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ان اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں تمہاری وضع قطع انگریزوں کی ہے اور رسم و رواج ہندوؤں کے ہیں. بے شک تم سید بھی کہلاؤ خان بھی کہلاؤ، مانا کہ تم سب کچھ ہو لیکن کیا تم مسلمان بھی ہو؟ کوشچن مارک یہاں پہ ایک ہمارے ذہن میں آتا ہے. اس پر ہم غور کریں اشعار پر. مسلمان کا معنی کیا ہے؟ آئیے واٹ از دا ڈیفینیشن آف بینگ اے مسلم. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو. سبحان اللہ. 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پر عمل کریں تو ملتا ہے. آگے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی یکون معی فی الجنہ. جامع ترمذی اور مشکات شریف کی حدیث پاک اس کا مفہوم ہے جس مسلمان نے میری سنت کے ساتھ محبت کی بے شک اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. کتنا بڑا انعام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ میری امت سے نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلاف پیمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. یعنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے والا ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیاری پیاری ایک آیت مبارکہ بھی اس میں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تو تم میری تابعداری کرو میری فرمانبرداری کرو. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا تمہاری بخشش فرمائے گا اور وہ بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک قبضہ ایک مشت جو ہے نا وہ داڑھی مبارکہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو گھٹانے سے ایک مشت کم کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اس ساری باتوں کو آگے شیئر بھی کیجیے گا، آگے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے.